الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببداء وأن الآخرة أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ گزر چکے ہیں اور اب ہمارے یہاں خوشی کی تاریخیں ہیں اور شادیوں کا موسم ہے۔ میری دعا ہے کہ سال جتنی بھی شادیاں ہوں سب مبارک ہوں، سب میں برکتیں شامل حال ہوں، اور کوئی ایک شادی بھی کسی مشکل اور پرابلم کا شکار نہ ہو۔ خدا ان سب کو اولاد صالح و نیک عطا کرے اور اہل بیت کے چاہنے والے غلام ان کی نسلوں میں تیار ہوتے رہیں۔ ایک شادی وہ ہے جو ہمارے کیا رائج ہے، جس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں۔ ایک شادی وہ ہے جو اہل بیت نے کی ہے، اس کے بھی نتیجے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک غذا ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور ایک طریقہ اہل بیت کا ہے، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اہل بیت کا جو طریقہ ہے جس میں سکون ہے، اطمینان ہے، نیک اولاد ہے، جنت ہے، آخرت ہے، گھر کا سکون ہے۔ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک یہ دنیا کا راستہ جس میں پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، مصیبتیں ہیں، ایک اہل بیت کا راستہ جس میں سکون ہے، اطمینان ہے، رزق ہے، نیک اولاد ہے، نسل پاک ہے۔ ہمیں ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ وہ راستہ جو دنیا والوں نے چنا ہے یا وہ راستہ جو اہل بیت نے چنا ہے؟ ہم کس کے چاہنے والے؟ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کو اپنا رہنما، اپنا امام، اپنا ہادی سمجھتے ہیں، تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت کے راستے پر چلیں۔ یہ بات شاید مناسب نہ ہو
کہ ہم امامت کی منزل میں اہل بیت کی امامت کے قائل ہوں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آپ یہ بتائیں، اگر آپ مسجد میں نماز جماعت پڑھ رہے ہیں اور دو الگ الگ نمازیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے یہ بات کہ آپ جماعت کی نیت کسی اور کی کریں اور رکوع و سجدہ کسی اور کی آواز پر کریں؟ آپ صف میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر، لیکن رکوع کب کر رہے ہیں؟ جب بغل والے رکوع کی آواز آ رہی ہے۔ سجدہ کب کر رہے ہیں؟ جب بغل والا سجدہ کر رہا ہے۔ جماعت میں کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں۔ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ فلاں کے پیچھے۔ رکوع کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ دوسرے کے کہنے پر۔ اگر یہ صورت ہو تو کیا ہم واقعی اس امام جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یا ہم صرف دکھانے کے لیے کھڑے، ہمارا دل کہیں اور ہے؟ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر اہل بیت کا رنگ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں ضمناً عرض کروں کہ نماز جمعہ کے خطبے میں جو خطبہ دیا گیا اس میں واجب ہے خطبے کو غور سے سننا۔ نماز جمعہ کے خطبے کو الاصغاء یعنی غور سے خطبے کا سننا واجب قرار دے۔ اس خطبے کے دوران بات کرنا یا دوسرے کام کرنا تو نماز تو باطل نہیں ہوگی، لیکن ہمارا ایک واجب ضرور چھوٹ جائے گا۔ تو جمعے کے خطبے کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی آواز جا رہی ہے ان لوگ غور سے سنیں اور اس دوران آپس میں بیٹھ کر کے کوئی باتیں مت کریں، کیونکہ یہ اسلام کا کام ہے۔ کہ جس طرح سے کہ آج ظہر کی جو 4 رکعت تھی وہ جمعے میں 2 رکعت کر دی گئی، یہ جو 2 رکعت جمعے کی کم کی گئی ہے، اس کے بدلے میں 2 خطبے رکھے گئے۔ یہ 2 خطبے بھی رکعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہرحال آدمی کو توجہ سے سننا چاہیے بات جہاں تک پہنچے۔ ایک شادی ہماری ہوتی ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ ایک شادی کائنات کی شہزادی، سب سے عظیم شہزادی، کائنات کے عظیم ترین فرد کی بیٹی اور کائنات کے عظیم ترین فرد کی زوجہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی۔ وہ شادی ہے کہ جس کا عقد اللہ نے آسمان پر پڑھا، جس کی شادی کے لیے جنتوں کو سجایا گیا، حوروں نے جس کا جشن منایا، آسمان میں جس کی تقریب منعقد کی گئی، لیکن اس دنیا میں یہ شادی نہایت آسانی سے کی گئی اور نہایت سادگی سے کی گئی۔ آج ہمارے یہاں شادی میں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، صرف اپنے اس اسٹیٹس کے لیے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاکھوں روپے ڈیکوریشن پر لگتے ہیں، ہزاروں روپے کارڈ پر خرچ کیے جاتے ہیں، 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے، 1000 روپے کا کارڈ، پتہ تھا 25,000 روپے، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپے کارڈ پر خرچ ہو گئے۔ جس کا کام کہ خرچ نے دیکھ لیا یہ کہاں جانے والا ہے، 1000 روپے کا کارڈ کل پھینکا جائے گا نا، تو ہزاروں روپے کا کارڈ خرچ کر کے دے سکتے ہیں جو کل کہیں پھینک دیا جائے گا۔ انہی لوگوں سے کہو کہ بھائی کہ غریب کی شادی ہے، اس کو 20,000 کی ضرورت ہے، کہ ہمارے پاس 20,000 نہیں ہے، تو لاکھ روپے خرچ کر کے کوڑے میں پھینک دینا ہمیں گوارا ہے، کیونکہ کارڈ ہمارا اسٹیٹس ہے۔
جبکہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایک غریب کی لڑکی ہمارے پیسے سے اپنے گھر چلی جائے تو اس کی پوری زندگی بن جائے گی۔ جب تک وہ سکون سے رہے گی ہمیں اپنے پیسے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہم آخرت کو آپ دیکھیں جناب صدیقہ طاہرہ کہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیراہن، ایک رسی کا پلنگ، 4 تکیے۔ یہ تکیے بھی کچھ ایسے تھے جس میں کچھ روئی بھری تھی، اور کچھ تکیے ایسے تھے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی۔ 4 تکیوں میں 2 تکیے ایسے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی۔ ایک مشک تھی، ایک سبز رنگ کا جگ تھا، ایک بڑی چادر تھی، 2 گدے تھے، توشک تھی۔ ایک میں گوسفند کا اون تھا اور دوسرے میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ 2 گدے، 2 توشک دی گئی، ایک میں گوسفند کا اون اور دوسرے میں کھجور کی چھال۔ کس کا بستر تھا یہ؟ جو خاتون ایک جنت تھی، جو دنیا آخرت کی سردار تھی۔ ایک اونی پردہ تھا، ایک تانبے کا تش تھا، ایک دودھ کا کاسا تھا، ایک کالی خیبر کی تولیہ تھی، ایک چٹائی تھی، ایک بوریا تھا، ایک چمڑے کا برتن تھا، ایک لوٹا تھا، چکی تھی اور کچھ مٹی کے برتن تھے۔ یہ کس کا جہیز تھا؟ یہ اس شہزادی کا جہیز تھا جس کی ماں کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ وہ دولت گنی نہیں جاتی تھی، تولی جاتی تھی۔ یعنی اپنے زمانے کی سب سے زیادہ مالدار عورت جناب خدیجہ ام المومنین کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول کی بیٹی، جو کائنات کے مالک، جن کی حکومت زمینوں پر، آسمانوں پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، وہ چاہتے تو پتھروں کو ہیروں میں بدل دیتے ہیں، مٹی کے دانوں کو موتیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، سونا چاندی سے اپنے بیٹی کو لاد دیتے ہیں، گلے میں موتیوں کا ہاتھ ڈالتے ہیں، سر پر ہیرے کا تاج رکھتے ہیں، ہاتھوں کو سونے اور چاندی سے بھر دیتے ہیں، بدن پر بہترین لباس پہنا دیتے ہیں، لیکن رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کو زیوروں سے نہیں آراستہ کیا، ہیرے جواہرات سے نہیں آراستہ کیا، رسول اللہ اپنی بیٹی کو کردار سے آراستہ کیا، ایمان سے آراستہ کیا، عمل صالح سے آراستہ کیا، صبر سے آراستہ کیا، مشقتیں جھیلنے سے آراستہ کیا، مشکل حالات میں کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے ایڈجسٹ ہونے کا طریقہ سکھایا، بات میں لچک پیدا کی، صبر اتنا کیا کہ مشکل ترین حالات میں بھی بیٹی نے کبھی باپ سے شکایت نہیں کی، بھوکی رہی، پیاسی رہی، خود بھی بھوکی رہی، بچے بھی بھوکے پیاسے رہے، لیکن کبھی جنت کے خاتون نے اپنے بھوکے بچوں کے لیے آسمان سے غذا نہیں منگوائی۔ جب گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور عزت کا مسئلہ آیا
تو شہزادے نے دعا کر کے جنت سے دسترخوان منگائے، لیکن بچوں کو 3 دن تک بھوکے رکھا، ان کے لیے کھانا نہیں منگوایا۔ یہ کون ہے؟ آیا یہ شادی دنیا کی کامیاب ترین شادی ہے یا نہیں؟ اس کے نتیجے حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے یا نہیں؟ اس کے نتیجے زینب ام کلثوم جیسی خواتین ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، شادی کریں، لیکن آپ یقین جانیے، آپ زیوروں میں لاد دیجئے، ہیرے و جواہرات میں تول دیجئے، بہترین کام کر دیجئے، لیکن یہ جواہرات، یہ ہیرے، یہ بچوں میں منتقل نہیں ہوتے۔ بچوں میں کیا منتقل ہوتا ہے؟ ماں باپ کا کردار، ماں باپ کا اخلاق، ماں باپ کا ایمان۔ تو یہ جب زیور جواہرات لا کر کی زینت بنیں گے، ایسا نہیں کہ ہر مالدار کا بیٹا مالدار ہو، ہر خوبصورت کا بیٹا خوبصورت ہو، لیکن صاحب کردار کا بیٹا صاحب کردار ضرور بنتا ہے۔ مولا کائنات نے جناب ام البنین سے اس لیے شادی کی تھی کہ ایک بہادر کردار کی عورت آئے تاکہ میرا بہادر بیٹا پیدا ہو۔ مولا نے نہیں تلاش کیا فقیر جاؤ کوئی مالدار خاندان تلاش کرو، کوئی حسین خاندان تلاش کرو، کوئی بڑا خاندان تلاش کرو، کہا نہیں، خاندان تلاش کرو جو بہادر ہو، یعنی کردار تلاش کرو۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج ہمارے یہاں شادیاں ہو رہے ہیں، آپ غور کریں، یہ تو کووڈ کا احسان تھا کہ جن لوگوں نے کووڈ کے چکر میں آسانی کے ساتھ سیدھی شادیاں کر لیں اور پیسے بچ گئے، نہ معلوم کتنوں کی حسرتیں رہ گئی ہوں گی کہ کووڈ نے ان کی حسرتوں کو پورا نہیں ہونے دیا۔ اب وہ حسرتیں نکلنے والی ہیں۔ آپ کو حسرتیں نکالنا، آپ سچ بتائیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کروڑوں خرچ کر ڈالیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ مجھے تو ہندوستان میں ایسے نان مسلم کا پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے اپنی لڑکی کی شادی میں کروڑوں خرچ کرنے کے بجائے سادی سے شادی کی اور وہ کروڑوں روپے لے کر کے غریبوں کو مکان بنا کے تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ آپ غور کا حساب لگائیں، ہم نے منڈپ بنایا لاکھوں کا، کھانا کھلایا لاکھوں کا، گفٹ دیا لاکھوں کا، پان کھلائے 500 روپے کے، اثر کتنی دیر تک رہے گا؟ صبح کے بعد سب کہاں جانے والا ہے؟ صبح کے بعد سب کہاں جانے والا؟ دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا صبح کے وقت۔ تو 2 گھنٹے کا خرچ کے ذائقہ کہاں تک ہے؟ زبان تک۔ اثر کیا ہونے والا ہے؟ گندگی۔ صرف ایک سیکنڈ کے ذائقے کی خاطر جو ذائقہ گندگی میں تبدیل ہونے والا، اس کے لیے ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم ان کروڑوں سے، لاکھوں سے کسی کا مکان بنا دیں تو جب تک اس میں نمازیں ہوں گی کس کو ثواب ملے گا؟ مجلسیں ہوں گی کس کو ثواب ملے گا؟ نیک قرآن پڑھا جائے گا کس کو ثواب ملے گا؟ عقل کیا کہتی ہے کہ 2 لمحے کی خاطر لاکھوں خرچ کر دیے جائے اور آخرت کی خاطر کسی کا مکان بنا کے نہ دیا۔ آج غیر مسلم جن کو خدا پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن انسانیت کا تھوڑی سی رکھتے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی ریسیپشن میں کروڑوں نہیں خرچ کروں گا، سادہ کروں گا، اس سے غریبوں کا گھر بنا کے دوں گا۔ تو کیا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہم اپنی شادیوں کی تقریب کو سادہ کر کے غریبوں کی لڑکیوں کو ان کے گھر نہیں بھیج سکتے؟ ہم اپنی شادی کی تقریب کو سادہ کر کے کچھ غریب لڑکوں کی پڑھائی کا انتظام نہیں کر سکتے؟
اگر آج ہم نے لڑکی کی شادی میں کم کر کے کسی غریب کو پڑھا دیا تو ایک نسل کو ہم نے بچا لیا۔ اگر ایک لڑکا جوان پڑھ گیا تو ہم نے پوری نسل کو بچا لیا ہے۔ تو آپ فیصلہ کریں، ہم یہ کروڑوں روپے اس لیے خرچ کریں جہاں صبح یہ پورا روپیہ گٹر میں جانے والا ہے، یا اس روپے کو وہاں خرچ کریں جس سے ہماری آخرت آباد ہونے والی ہے۔ انویسٹمنٹ کہاں کرنا چاہیے؟ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، آج آپ شیئر مارکیٹ میں شیئر خریدتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کمپنی ڈوبنے والی تو نہیں ہے۔ آپ بینکوں میں فکس ڈپازٹ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بینک ڈوبنے والا تو نہیں ہے۔ تو آپ 10 روپے کا شیئر خریدنے پہلے دیکھتے ہیں کمپنی ڈوب نہیں رہی ہے، فکس ڈپازٹ رکھنے سے پہلے دیکھتے ہیں بینک ڈوبنے والا تو نہیں ہے۔ تو تھوڑے سے پیسے دیکھیں تو آپ یہ بھی تو دیکھیں یہ پیسے جو آپ خرچ کر رہے ہیں یہ کہاں لگا، یہ ڈبو رہے نہیں ڈبو رہے ہیں۔ ایک طرف ڈبونا ہے، ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں انویسٹمنٹ کر دینا ہے۔ عقل مند کون ہے جو پیسوں کو ڈبو دے، یا عقل مند وہ ہے جو پیسوں کو اپنے لیے انویسٹ کر کے آخرت کا ذخیرہ فراہم کر دے۔ اگر ہم جناب زہرا کے ماننے والے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کاموں کو انجام دینے لگیں۔ اور ایک بات مجھے آپ کے سامنے آج بڑے ادب سے کہنا ہے، ہم نے الحمدللہ ہماری قوم میں اکثریت تو نہیں کہ بہرحال کچھ لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے وجوہات شرعیہ کے پابند ہو گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بارش کے قطروں کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر خرچ کر دیں تو کیا اس سے دریا بنے گا؟ آپ ایک بارش ہو رہی ہے، آپ اس بارش کے قطرے کو کہیں جمع نہ کریں۔ آج بمبئی کا سارا پانی بارش کی بنا پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ پانی یہ جگہ جمع نہ کیا جائے اور ایسے ہی بمبئی میں بارش ہونے کے بعد ندی نالے میں پانی بہتا رہے تو بمبئی والوں کو پانی ملے گا نہیں ملے گا؟ ہر علاقہ کہے ہم اپنا پانی انتظام خود کریں گے، تو ہر علاقے والے اپنا پانی انتظام کرنے لگے تو بمبئی پیاسی رہے گی یا بمبئی کو پانی ملے گا؟ بمبئی کو پانی اس وقت ملے گا جب سارا پانی ایک جگہ جمع ہوگا۔ آج ہماری صورتحال یہی ہے کہ آج ہم 2 روپے کا خرچ نکالتے ہیں اور چاہتے ہیں ہم ہی خرچ کر ڈالیں، تو دین کا کام کہاں سے چلے گا؟ تبلیغ دین کہاں سے ہوگی؟ اہل بیت کا مذہب کہاں سے پھیلے گا؟ کیا اہل بیت کا مذہب نہیں پھیلنا چاہیے؟ کیا مسجدوں کو آباد نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے پاس اچھے اسکول و کالج نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہماری ذہنیت نہیں بدلے گی۔ ہمیں تو روزانہ یہ فون آتا ہے، مولانا ہم نے 50 روپے خود نکالا، غریب کو دے دیں۔ کوئی یہ نہیں کہا دے دے، جب سبھی آپ دینے لگیں گے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ سہم سادات خرچ کر چکے ہیں، سہم امام بھی پورا خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایک پیسہ بھی امام کی جیب میں دینے کے تیار نہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس 100 روپے خمس نکلے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سال بھر کے خرچے کے بعد 500 روپے بچے تھے۔ کھانے کے بعد، دعوت کے بعد، ساری چیزوں کے بعد، زیارت کے بعد، دعوت کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد سال بھر میں 500 روپے بچے، تبھی تو آپ نے 500 میں 100 روپے خرچ نکالا۔ تو 400 روپے کس کے پاس گئے؟ ہمارے پاس۔ اس 100 روپے میں جو 50 روپے امام کے ہیں وہ بھی ہم امام کی جیب میں جانا نہیں دیتے تھے کہ یہ 400 روپے یہ ہمارے ہیں۔ اگر 50 روپے امام کے غریب کی مدد کے لیے خرچ ہو سکتے ہیں، کیا ہمارے 400 روپے میں سے 10 روپے خرچ نہیں ہو سکتے؟ اگر یہ شخص امام کے پیسے کا مستحق ہے تو کیا ہمارے پیسے کا مستحق نہیں ہے؟ کیا ہم ساری چیریٹی امام کے پیسے پہ کریں اور اپنا حق جتائیں؟ کیا یہ واقعی صحیح ہے؟
آپ دیکھیں تو صحیح، آج ہم کیوں ترقی کے راستے پر نہیں ہیں؟ یہ اوپر کے لوگوں سے گزارش ہے اپنی آواز بند کریں، آواز نیچے آ رہی ہے، ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھیں اور آوازیں بلند کریں، یہ ادب کا کام نہیں ہے۔ کوئی اوپر آدمی جائے وہاں بیٹھے تاکہ لوگوں کو جو باتیں کرتے ہیں، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی سامنے کام کر بیٹھ رہا۔ اگر ہم امام کے پیسے دے سکتے ہیں تو ہمیں اپنے پیسے دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، جبکہ امام نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگ ہمارے پیسوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ آج ہمارا سسٹم بدل گیا ہے، میں زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، آج گورنمنٹ کا کام ہے ہم سب یہ کہیں کہ ہم اپنا انکم ٹیکس، جی ایس ٹی اپنے علاقے میں خرچ کریں گے، سڑک بنوائیں گے، اسٹریٹ لائٹ لگوائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں تک کھانا پہنچائیں گے۔ اگر یہ کام کرے، ہر آدمی کہے کہ میں یہ کام کر رہا، تو کیا گورنمنٹ چلے گی؟ نہیں چلے گی، اسے اسلام کا کام چلے گا نہیں۔ آج ہمارے کیا تبلیغ دین کیوں کمزور ہے؟ لیکن ہمارے پاس تبلیغ دین کے لیے سپورٹ نہیں ہے۔ میں نے بات بار بار عرض کی اور پھر عرض کر رہا ہوں، آج آپ کسی کو لے کے آئیے، آپ کسی کھانے کی بات کیجئے، مسجدیں بنوانے کی بات کیجئے، بیواؤں کی شادیوں کی بات کیجئے، تو آپ کو سب دو چار لوگ مل جائیں گے، لیکن تبلیغ دین کی بات کیے تو آپ کو کوئی ملنے والا نہیں۔ یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن خود اہل بیت کے دین کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دین اسلام شیعت آج غریب ہے، اور اس غربت کا نتیجہ یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ آج ہمارے علماء کی کتابیں ہیں جو بہترین شیعت کا سرمایہ ہے، بہترین سرمایہ ہے، بہترین سرمایہ ہے، آج ان سرمایہ کو ہمارے پاس کوئی چھاپنے والا نہیں ہے، ایران والے ان کتابوں کو چھاپ رہے ہیں۔ یہ ہماری فکر کی تنزلی کی دلیل ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہیرے ہیں، ہم اپنے ہیروں کو زمین میں دفن کیے ہوئے دوسرے ہیروں کو اپنے تاج کی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ میری نسل جوان، یہ نئی نسل آئے گی اور ایک نئی فکر کے ساتھ قوم کو آگے بڑھائے گی، اور دین کی تبلیغ کا کام آگے بڑھے گا، آج نہیں تو کل بڑھے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری جوان نسل دین کی غیرت کو محسوس کرے گی اور تبلیغ دین کے کام کو آگے بڑھائے گی، اور اپنے امام کی خوشنودی کے اسباب فراہم کرے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد۔
اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين. اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين. اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين. اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين. اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي العسكري إمامي المسلمين. اللهم صل على سيدنا مولانا صاحب الهيبة العسكرية والغيبة لله يا حجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار امام کے زور میں تعجیل فرما، رحمت و بلا سمار امام کی حفاظت فرما، اطراس رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا کو جلد از جلد مسلمانوں اور دنیا سے دور فرما. پروردگار تمام مومنین کو اس بلا سے نجات مرحمت فرما، جو بیمار ہوں کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما. قلب مقدس امام زمان حفظ راضی و خوشنود فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، قوم کی ترقی اور جو بیمار ہیں، خاص کر دھرمسی صاحب، ورجی صاحب اور بقیہ جو بیمار ہیں، اسفر ہمارے دوست جناب اسفر صاحب، خدا ان سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء.